بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی اپنے آخری سیاسی سفر کی طرف گامزن ہیں، کیونکہ ان کے جو سہولتکار تھے سر و بے بس ہوئے پے نے، انہوں نے سمجھ نہیں آ رہی، اور جو انہوں ہوا دینے والے سن نا تھلے جی کر کے کہ واہ جی واہ واہ جی واہ، چک کے رکھو خواہ جی تاڈے نال دا کوئی نہیں جمیا، کوئی تاڈی راتی نہیں جمیا، ویکھی جائے گی، ہے جی۔ یہ بہت سارے اس طرح کے لوگ تھے، وہ سر سارے ایک ایک کر کے نفتے جا رہے۔ بلکہ جو سابق صدر تھے نا اپنا مارشل ایڈمنسٹریٹر جناب کی نام سی ہوتا اجازت الحق دے پہ ہوتا ضیاء الحق، یس، اصل میں یہ نام مجھے ضیاء الحق کا کبھی نہیں بھولا اور نہ ہی کبھی بھول سکتا ہوں، اس لیے کہ اس نے پاکستان کی جو تہذیب تھی، جو تمدن تھا، ہماری سوسائٹی کا فائبر برباد کیا اس بندے نے۔ اور آج جو آپ کو جتنے یہ ٹی ٹی پی اور جتنے یہ آپ کو شدت پسندی دکھائی دیتی ہے پاکستان کے اندر، جتنی آپ کو انریسٹ دکھائی دیتا ہے، یہ سارے کا سارا جڑا نا بوٹے ابھی او بھائی ڈپر او لا کے گیا اور اس نے پاکستان کو برباد کر کے رکھا۔ اسی کی وجہ سے آج تک پاکستان سٹیبل نہیں ہو سکا۔ سب سے پہلے آئین پاکستان جو کہ متفقہ طور پر منظور ہوا تھا، اس کو توڑنے والا وہ شخص ہے اجازت الحق کا والد ضیاء الحق، سوری۔ اچھا، اب ضیاء الحق نے بوٹا لایا سی، دو بوٹے لائے، ایک لایا نواز شریف تے ایک لایا اپنا عمران خان۔ اب عمران خان صاحب جو ہے نا ان کے ساتھ وعدہ وفا کرنے کے لیے پہنچ گئے اجازت الحق صاحب۔ ہو جناب دیکھو نا، تانوں میرے والد صاحب نے پروان چڑھایا تے میں تے انہاں دا پتر ہاں، تے میں سر تہاڈے نال، تہاڈی میری پکی یاری، جنماں دا پیار ہے ساڈا، اور ہم جو ہے نا اب اکٹھے ہو گئے ہیں۔ میں نے مسلم لیگ ضیاء ختم کر دی، ضم کر دی تحریک انصاف میں، بھائی یہ دو لوگ ہیں، ان کو ٹکٹ دیں، تیسرا مجھے دیں، اللہ خیری صلی اللہ جناب، 3 ٹکٹاں دی مار ہے۔ او عمران خان نے کہا چلو دے دیو، کی فرق پیندا ہے، یہ چونکہ ظاہر ہے فوجی فیملی ہے نا، اب ان کا اجازت الحق صاحب کی کوئی لوگ حیا بھی کر دی ہون گے فوج دے وچ کہ یار او دا پتر ہے جنرل ضیاء دا تے ماڑی موٹی حیا تے کرنی بندی، تو عمران خان نے جناب ٹکٹ پھڑاتی۔ لیکن سر واقعہ یہ ہے کہ اجازت الحق صاحب نے جس لئے دیکھا کہ ایتے بھائی جڑے نے بالکل جڑی ہوتی ہے نا پٹھی وہ انہوں لاتا گیا، تو بس انہوں دا جڑا نا بننے والا روسٹ ہونے والے نے سجی نہیں بنتی، وہ ہے جی، وہ سجی والا کام شروع ہونے لگا عمران خان کا، تو انہیں دوڑ لاتی پڑ گئی، کیونکہ ان کے خمیر میں، ان کے خون میں یہ چیز شامل ہے۔ جنرل ضیاء نے بھٹو صاحب کے ساتھ ایسے کیا تھا، اتنی خوشامد کرتا تھی جنرل ضیاء بھٹو دی کہ اخیر یعنی پاؤں کے جو تسمے تھے وہ ایک دفعہ کو بتاتا کہ کھل گئے، تو جنرل ضیاء جناب دوڑتا آیا اور انہیں آ کے فٹافٹ جو نا انہیں بھٹو صاحب دے تسمے بننے شروع کرتے، بھٹو صاحب مسکرا دیے۔ اچھا، یہ جو خوشامد پرستی ہوتی ہے نا، جس کو یہ خوشامد پسند ہو، جو شخص کے میری کو خوشامد کر رہا ہے، وہ بندہ ہمیشہ دگا کھاتا ہے، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہی ہو، انہیں ایسا دگا کھادا کہ نہ صرف خود دگا کھایا بلکہ پورا پاکستان ہی دگا کھا گیا سر، وہ ایسا مسلط ہویا۔ بہرحال اب یہ ہے کہ اجازت الحق نے جناب اپنے جو تھے اس کے کلائنٹ، ان کو اس نے وہ دلوا دی، کیا کہتے ہیں، ٹکٹ دلوا دی۔ یہ دو صاحب ہیں سر، ایک کا نام ہے جناب غلام مرتضیٰ، چودھری غلام مرتضیٰ، اور ایک کا نام ہے جناب نعمان جوید۔ یہ وائٹل ٹیز والے ہیں، بڑی مشہور ہے، اربا خربا پتی لوگ ہیں، اور ان کو جناب ٹکٹ دیا، ایک کو 241 پی پی 241 سے، اور دوسرے ہیں پی پی 242 سے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اجازت الحق پھنس بڑا پیڑا گیا سر، پھانسے اسرا گیا ہے۔ ان کے خلاف نا ایک انکوائری چل رہی ہے، کوئی 1 ارب 80 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کی انکوائری ہے۔ یہ سر چل رہی ہے سٹارٹنگ فرام 2020 کی، اور بس وہ چلتی آ رہی ہے۔ ظاہر ہے اجازت الحق کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی در بدر۔ اس میں ویسے ان کا نام بھی آتا ہے مولانا طارق جمیل کا۔ مولانا طارق جمیل جو ہے نا وہ بھی اس میں ان کا بھی رول ہے، کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ وائٹل جو ٹی والے ہیں انہوں نے جو ان کا مولانا طارق جمیل کے نام سے جو ان کا برانڈ ہے نا، وہ ایکچولی انہوں نے پیسے لائے سن، تو فائنلی انہوں نے خرید لیا۔ مولانا صاحب نے صرف اپنا نام بیچ کے یہ ڈائریکٹر بن گئے نے، تو مفتیاں روٹیاں کما رہے ہیں۔ مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے بھی رول پلے کیا، ان کے جنرل فیض کے ساتھ بڑے تعلقات تھے، جنرل باجوے کے ساتھ بڑے تعلقات تھے۔ مولانا صاحب ہمیشہ ہر ایڈمنسٹریشن کے بڑے نزدیک رہے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ یہ جو ہیں اپنا کیا کہتے ہیں میاں نواز شریف، ان کے بڑے قریب ہیں۔
میاں شہباز شریف کے بڑے قریب ہیں. اب ان کے جو بھی تھاٹس مذہبی ہیں میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میں ظاہر علامہ نہیں ہے، نہ مجھے اس پر کمنٹ کرنا بنتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ عالم دین ہیں اور آپ دین کی روح کو اصل طرح سمجھتے ہیں تو پھر یار تہاڈا کرپٹ لوگوں نے تعلق واسطہ کی، پھر آپ کو پولیٹیکل ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ جس طریقے سے عمران کے لیے یہ مولانا صاحب مگرمچھ کے آنسو بہاتے رہے ہیں وہ کنے نہیں دیکھے. اب بات مولانا صاحب کی طرف چل پڑی ہے، میں واپس آنا چاہتا ہوں اعجاز الحق کی طرف. سر وہ ایک کمیٹی بنی تھی، ایک بڑے ینگ قسم کے ایف آئی اے کے ڈائریکٹر تھے، انہوں نے پوری انکوائری کی، انکوائریاں رک آ گئیاں، مڑ کے جناب پھر ایک بڑی ہے جے آئی ٹی بنی ہوئی آج کل، اور بس وہ جے آئی ٹی فیصلے نیڑے ہے، اور بہت قوی امکان ہے کہ اعجاز الحق صاحب جو ہے نا ان کے اوپر وہ مقدمہ درج ہو جائے، ان دونوں کے اوپر بھی ساتھ ہو جائے. وجہ یہ ہے کہ کافی سارے ثبوت جو ہے ذرائع کے مطابق موجود ہیں، ابھی مقدمہ ہوا نہیں ہے. اور یہ جو انہوں نے بیان دیا نا یہ بھی اسی لیے دیا ہے کہ پاجی میری جان چھڑا دیو، میں عمران خان تو دور ہو گیا، میں تزم نہیں کی تھی، میری تو پارٹی مسلم لیگ ضیاء ہے تے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں عمران دا، عمران جانے تے تسی جانو، میرا کوئی تعلق نہیں، اور میں جو ہے نا بس پرچہ نہ ہوئے. اس چکر میں آج کل اعجاز الحق سے پڑے ہوئے ہیں. پیڑا ویلا آندا نا سر سارے دوڑ لائی جاندے، تو اعجاز الحق سے خمیر ہی چاہیے دوڑ لانا. ان کے تو کبھی بزرگ جو تھے ضیاء الحق انہوں نے کبھی اپنی گل دے اتنے پورے نہیں اترے، کلمہ پڑھ کے 90 دن کا وعدہ کیا الیکشن کرانے کا، آج تک 90 دنوں سے پورے نہیں ہوئے. پھر 90 دن کا وعدہ پورا کرانے کے لیے ملک الموت کو آنا پڑا. ٹھیک ہے، جہاز اگر ہوا میں نہ پھٹتا تو پاکستان کے نصیب ہرے ہی رہتے. بہرحال اسی دن ہی ہر گئے جس دن اقتدار چاہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ اس وقت ہوا ہے تو وہ سارے سہولتکار عمران خان نے دوڑنے شروع ہو گئے. یہ وائٹل سائنس والے جو ہے نا، وائٹل سائنس کہتے ہیں، وائٹل ٹی والے، یہ سر بڑے انہیں کو وائٹل جے پیسے نے، بڑے بے تحاشا ارباں خرباں پتی لوگ تھے. عمران نو یہ لوگ بڑی پسند نے، لیکن ہوں بیچارہ کی کرے، انہوں بھی تو پیسے کا حساب دینا ہے. کل اس کو بھی بلا لیا ہوا عمران خان کو، وہ کیا کہتے ہیں جے آئی ٹی نے یہ جناح ہاؤس یعنی کور کمانڈر ہاؤس میں جو شر پسندی ہوئی ہے اس چکر میں بلایا ہوا ہے. عمران خان صاحب جو ہے نا، میں آپ سے عرض کروں کہ وہ انہوں اپنے آپ پھانسی دے پھندے تکر لے جان لئی کسی کی مخالفت کی ضرورت نہیں ہے، وہ پائی اپنے لیے آپ ہی کافی ہے. اب انہوں نے کل ایک بیان جاری کیا، اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے جو گرفتار کیا، اغوا کیا رینجرز نے، رینجر فوج ہوتی ہے اور فوج آرمی چیف کے انڈر ہوتی ہے، تو آرمی چیف کے کہنے میں مجھے اغوا کیا گیا، تو پھر جو میرے چاہنے والے تھے انہوں نے جی ایچ کے باہر احتجاج کرنا تھا نا، اور کسے کرنا سی، انہوں نے کور کمانڈر اس کے باہر ہی کرنا تھا نا، اور کسے کرنا سی. یہ اس کی گفتگو ہے، یعنی ایکچولی یہ اعتراف جرم کر رہا ہے اور مطلب اینی کا کل ہے جے پائندے. خیر اب عمران خان صاحب جو ہے نا ان کو انہوں نے بلایا ہوا ہے جے آئی ٹی نے، اور وہ ہوگی جے آئی ٹی قلعہ گجر سنگھ میں اس کی تفتیش ہوگی. دیکھتے ہیں خان صاحب جاتے کہ نہیں جاتے، لیکن سفر آخرت ہی سمجھو سر سیاسی طور پہ، کیونکہ ایک اور وجہ بھی ہے اور وہ بہت اہم وجہ، اور وہ وجہ یہ ہے کہ جو عمران خان کے اصل سہولتکار ہیں نا، جن میں چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے خام خیال چیف جسٹس، وہ سپریم کورٹ کے ججز، ہائی کورٹ کے ججز، جو ان کے اس طرح کی ضمانت لے لیندے نے کہ اگر آپ کے وہم و خیال میں بھی، خواب و خیال میں بھی کسی جگہ پر عمران کے اوپر کوئی مقدمہ درج کرنے کی سوچ بھی موجود ہے، وہ تو بھی ضمانت ہائے ہائے یار ایڈا پیار سے ماں ہی کر سکتی، ہاں جی، یا وہ کیا کہتے ہیں عاشق کر سکتا ہے، یا وہ محبوبہ کر سکتی ہے جنہاں دی عمرہ یہ 20 سال تو تھلے ہوں. یقین کریں اینا انے واہ جڑی محبت ہے نا وہ اور کوئی نہیں کر سکتا، سچی بات ہے. بل اتنے تو عمرہ بھائی 60 کراس کی بھی سارے دیاں، لیکن اس دے باوجود عشق روحانی جا چکر ہے، کوئی من لگتا ہے کوئی شواما دا چکر ہے گا، کوئی نہ وہ کیا کہتے ہیں موکل کام کر گئے نے باجی. خیر اب معاملہ یہ ہے کہ وہ جو میں نے کہا بے بس ہوئے ہوئے ہیں، اور بے بسی کا ان کا عالم یہ ہے حضور کہ اب وہ یہ پیغام دیتے پھرتے ہیں کہ ہم نے کب کہا ہے وہ تحقیقات نہ کرو، ہم تو کہتے ہیں تحقیقات کرو لیکن چیف جسٹس کی مرضی کے ساتھ کرو. کوئی اور جج مقرر کر دیتے ہیں، یعنی قاضی فائز صاحب کا خطرہ ہے. ساتھ آج چیف صاحب نے ایک حوالہ دیا ہے اور وہ حوالہ غلط دے بیٹھے. میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم
کہ وہ کس طرح سے یہ دے گئے. ویسے تو قانون اور آئین ظاہر ہے ان سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا کیونکہ وہ چیف جسٹس ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ باقیوں نے تھوڑی بہت انگریزی آندی ہے اور تھوڑا بہت ہم لوگ بھی تھوڑی ریسرچ کر لیتے ہیں. آج ایکچولی انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہے اپنا ایبٹ آباد کمیشن, میمو گیٹ اور وہ سلیم شہزاد صاحب ہمارے صحافی دوست تھے, ان کے قتل کی جو تحقیقات کا معاملہ تھا, تینوں میں تھے. چیف جسٹس نے اپروول دی تھی, چیف جسٹس نے نام دیا تھا, تینوں میں تھے. چیف جسٹس کے بغیر نہیں آپ تحقیقاتی کمیشن کر سکتے, حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں. یہ بات انہوں نے کی تھی. میں نے یاد آیا یار سارے دے سارے 2017 سے پہلے کے ہیں, اور یہ جو کمیشن بنا ہے انکوائری کمیشن, یہ سر 2017 میں بنا ہے. میں نے وہ سارے کا سارا 2017 کا جو کمیشن بنا ہوا ہے ایکٹ, کمیشن ایکٹ, اس کو میں نے انکوائری کمیشن ایکٹ کو پڑھا. اس میں کسی جگہ پر نہیں لکھا ہوا کہ حکومت جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ کنسلٹ کرے گی, مشاورت کرے گی, اس کی مشاورت سے جج مقرر کیا جائے گا. کسے تھاں تے نہیں لکھا آیا. تو حضور مطلب ہے ٹھیک ہے کہ جو جناب دی مرضی فیصلہ کرو, سٹے کرو نہ کرو, لیکن مطلب ہے کہ قانون تے جڑا ہے گا وہ تے موجود ہے گا نا سر. کوئی ہور حوالہ بولا دے دیو. یہ تو جب نیا قانون آ جائے سر تو پچھلے دے حوالے نہیں چل سکتے. یہی پرابلم ہے. وہ جو انیواہ قسم کی ضمانتیں دی جا رہی نا عمران خان کی, تا یاد ضمانت والا کام یہ چاہیے کہ خواب و خیال میں بھی اگر مقدمہ ہے کوئی تو بس وہی ضمانت ہے. وہ سر 1977 سے پہلے کا حوالے دے کے اس کی ضمانتیں لی جا رہی ہیں, جبکہ 1977 میں بھٹو صاحب نے سی آر پی سی کے اندر ترمیم کر کے 498 جو ہے نا وہ متعارف کرا دی, اور اس میں لازم ہے کہ ایف آئی آر کی کاپی, مستند کاپی وہاں پر موجود ہو. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضور تہاڈی مہربانی, عدلیہ انڈیپینڈنٹ نہیں چاہیے سر, آئین کے تحت انڈیپینڈنٹ چاہیے, پھر معاملہ ٹھیک رہے گا. سہولت کارا دا اپنا حال ہے کہ ہن کہہ رہے ہیں کہ جناب مطلب ہے کہ ساڈے جڑی شہواں نے نا وہ مطلب مل ملا کے چیزاں نوں بہتر کر لینے ہیں, تے تسی گل بات تے کرو, معاملہ ٹیمپریچر نیچے لے کر آئیں. معیشت بھی خراب ہو رہی, سیاست بھی خراب ہو رہی. چیف صاحب کے ریمارکس ہیں ایکچولی نا, تے جب آپ کے وہ کٹا جہاں قلعہ ہی بیچارے دا ڈھلا ہو جائے انہیں کدے زور تے آکڑنا. پنجابی کی مثال ہے کہ کٹا قلعے دے زور تے آکڑدا ہے, تے او دا تے بھائی نے قلعہ فارغ ہو گیا, ہن وہ تے ڈاواں ڈول ہویا پیا, انہوں نے تے اپڑی پئی ہے. مگر میں آپ سے عرض کروں کہ جتنا نقصان پاکستان کا ہو گیا ہے نا, اس پر وہ لفظ کہنے نہیں چاہیے, لیکن معافی کی گنجائش کوئی نہیں رہی اب, اور معافی نہیں ملے گی. ساسو ماں سے لے کر اور اگلی نسل تک سب کو بھگتنا پڑے گا, کوئی نہیں بچے گا. میں نے ایک دفعہ یہ وہ کچھ ایک بند سنایا تھا فیض صاحب کا, اس کا ایک مصرع سنا دیتا ہوں کہ پڑے گے دارو رسن کے پالے, کوئی نہ ہوگا کہ جو بچا لے. سر وہ والا سین ہونے جا رہا ہے, مجھے نظر آ رہا ہے. یعنی میں یہ اپنے تخیل میں یہ مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اس سامنے مجھے آ رہی ہے ہوتے ہوئے, حالات اس حد تک خراب کر دیے گئے. اور یہ صرف اس لیے کی گئے ہیں کہ چائنا کے ساتھ پاکستان کے جو معاشی تعلقات خراب ہوئے تھے اس کو جنرل عاصم منیر صاحب ٹھیک کر رہے ہیں. حکومت ان کے ساتھ ہے, امریکہ دے ٹھڈ وچ پیڑ ہے, اور امریکہ نو راضی کر لئی عمران خان اور یہاں کے ہم خیال اور جو اتنے وہ ہیں نا سہولت کار, وہ مل کے پاکستان دے بخی ادھیڑن ٹرے ہیں. انشاءاللہ تعالی پاکستان تو رہے گا اور ترقی بھی کرے گا. اے جڑے ادے مگر پہ ہیں نا یہ نہیں رہیں گے, ان کا بہت برا حال ہوگا. مجھے ایسے ہی لگتا ہے, آپ کو پتہ نہیں کیسا لگتا ہے. جیسا بھی لگتا ہے لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.